السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے اقرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے کیوں نہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے منسٹرز آڈ لاجک، وزراء کی عجیب منطق۔ جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے وزراء کی، تو ان کے جو بیانات ہیں، اسٹیٹمنٹ، ریمارکس ہیں، ان میں کنفیوژن، کنٹراڈکشن، الجھن، تضادات، ڈینائل، ریفوٹیشن، ریبٹل پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک بیان دیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بینڈ ٹی ایل پی کے بارے میں، تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں، کہ یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ پراسکرائبڈ ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اس بیان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹی ایل پی بینڈ آرگنائزیشن ہے، پراسکرائبڈ نہیں ہے، اور کیا فرق ہے بینڈ اور پراسکرائبڈ میں، آلدو یہ دونوں سینونیم ہیں آپس میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بلوچستان سی ایمز ایگزٹ۔ بلوچستان کے چیف منسٹر جام کمال خان علیانی نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے خلاف 2 مہینوں سے احتجاج جاری تھا اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کے کچھ ممبرز کی جانب سے۔ ان کے استعفے کی کیا وجوہات رہی ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی پولیٹکس کس طرح سے فیڈرل کیپٹل پہ اثر انداز ہوتی آئی ہے، اور ماضی میں کیا تجربات رہے ہیں، اور اب سچویشن کس طرح سے انریول ہوگی۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فگر اینڈ فیکٹس ہوں گے، ایکوا کلر میں میں نے ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دا گورنمنٹس کنٹراڈکشنز، حکومت کے تضادات، ڈینائل، ریفوٹیشنز، ریبٹل اینڈ کنفیوژن اور الجھاؤ، اپیئرز ٹو ہیو نو اینڈ، ایسا نظر آتا ہے ان کا کوئی اختتام نہیں ہے، وین اٹ کمز ٹو ڈیلنگ ود تحریک لبیک پاکستان، جب ٹی ایل پی کو ڈیل کرنے کی بات آتی ہے۔ اگر ہم اس کمپلیٹ سینٹنس کو دیکھیں تو جب تحریک لبیک پاکستان کو ڈیل کرنے کی بات آتی ہے تو حکومت میں پائے جانے والے تضادات اور الجھاؤ کہیں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید دس ویکینڈ میڈ اے بیفلنگ اسٹیٹمنٹ، اس ہفتے کے اختتام پہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسی طرح کا ایک بیان دیا ہے جو بہت زیادہ بیفلنگ، پرپلیکسنگ، امپاسبل ٹو انڈرسٹینڈ تھا، ان وچ ہی ریویلڈ، جس میں انہوں نے انکشاف کیا دیٹ دا ٹی ایل پی از ناٹ بینڈ بٹ پراسکرائبڈ، کہ ٹی ایل پی پہ پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ اس کو فربڈ کیا گیا ہے قانون سے۔ ایز ایف ٹو کلیریفائی ہز پوائنٹ، اور اپنے پوائنٹ کی وضاحت کرنے کے لیے مسٹر رشید نے کہا دو دا پارٹی از نیدر ہیئر ناٹ دیئر، کہ پارٹی نہ تو یہاں ہے نہ وہاں ہے، اٹ از ناٹ بینڈ ایز اٹس ممبرز کین اسٹل کانٹیسٹ الیکشنز، یہ بینڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے ممبرز ابھی بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ۔ وین آسکڈ، اور جب پوچھا گیا وائی دا پارٹی از وائڈلی بلیوڈ ٹو بی پراسکرائبڈ، یہ یقین کیوں کیا جاتا ہے کہ پارٹی پراسکرائبڈ ہے، تو منسٹر نے کہا اٹ واز بیکاز اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز سچ بائی دا گورنمنٹ، ایسا اس لیے ہے کہ حکومت نے ایسا ڈکلیئر کیا ہے، اناؤنس کیا ہے۔ دس از این ایبزرڈ اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈیفائز لاجک، یہ ایک مضحکہ خیز، ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ لاجک، ریشنلٹی کا انکار کرتی ہے، ڈیفائی کرتی ہے۔ پرہیپس دا منسٹر ہیز فارگاٹن، غالباً منسٹر یہ بھول چکے ہیں، دیٹ ان اپریل دس ایئر، کہ اپریل میں اس سال، ہز اون منسٹری ایشوڈ اے نوٹیفیکیشن، ان کی اپنی ہی منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا ڈکلیئرنگ دا ٹی ایل پی اے پراسکرائبڈ آرگنائزیشن، اور تحریک لبیک پاکستان کو ایک پراسکرائبڈ آرگنائزیشن کہا گیا تھا۔ آفٹر دا فیڈرل کیبنٹ اپرووڈ اے سمری ٹو بین دا پارٹی، جب فیڈرل کیبنٹ نے ایک سمری اپروو کی تھی پارٹی کو بین کرنے کے لیے۔ The step was taken after TLP supporters staged violent protest، یہ اقدام لیا گیا تھا جب ٹی ایل پی کے سپورٹرز نے ایک پرتشدد احتجاج کیا تھا پورے ملک میں، جب ان کے لیڈر سعد رضوی کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ دا نوٹیفیکیشن سیڈ، اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا فیڈرل گورنمنٹ ہیڈ گراؤنڈز، فیڈرل گورنمنٹس کے پاس وجوہات ہیں یہ یقین ماننے کے لیے دیٹ ٹی ایل پی از انگیجڈ ان ٹیررزم، کہ ٹی ایل پی دہشت گردی میں انوالو ہے، دیٹ اٹ تھریٹنڈ سیکیورٹی،
caused harm and promoted hatred, کہ اس نے سیکیورٹی کو خطرہ ہے اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے اور یہ نفرت کو ہیٹرڈ کنٹیمپٹ کو پروموٹ کر سکتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت مسٹر رشید ہمسیلف ہیڈ سیڈ, مسٹر رشید نے خود کہا تھا دیٹ گورنمنٹ وڈ موو ٹو ڈیزالو دی گروپ, گورنمنٹ اقدام کرے گی اس گروپ کو ڈیزالو کرنے کے لیے, اینڈ دیٹ اے سیپریٹ سمری وڈ بی مووڈ, اور ایک الگ سمری چلائی جائے گی کیبنٹ کے اندر. اف اپرووڈ, اگر یہ اپروو ہو جاتی ہے, ہی ہیڈ سیڈ, انہوں نے کہا تھا, ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا, اے ریفرنس وڈ بی فائلڈ ان سپریم کورٹ فار دا پارٹیز ڈیزولوشن, پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے لیے ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں. 6 months لیٹر, 6 مہینے بعد, مسٹر رشید از ٹیلنگ دا پبلک, مسٹر رشید عوام کو یہ بتا رہے ہیں دیٹ گورنمنٹ نیور اپروچ دی ایپیکس کورٹ فار دس ڈیزولوشن, اس پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے لیے حکومت کبھی سپریم کورٹ گئی ہی نہیں, اینڈ انڈیکیٹنگ دیٹ پارٹیز بین از میئرلی اے وربل ون, اور یہ ظاہر کیا کہ پارٹی نے جو پابندی لگائی تھی یہ صرف وربل ون تھی, کوئی افیشیل اس کی ریکارڈ نہیں ہے. بائی ٹیکنگ ان دس وے, اس طرح سے دیکھتے ہوئے, مسٹر رشید از میکنگ اے موکری آف ہز اون گورنمنٹ, مسٹر رشید اپنی ہی حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں, اینڈ امپلائنگ دیٹ اٹس ایکشنز آر ناٹ جسٹ پورلی تھاٹ آؤٹ, اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ حکومت بغیر کچھ سوچے سمجھے ایکشن لیتی ہے, بٹ آلسو سمپلی ٹوکن اسٹیپس ٹو کریٹ دا ایلیوژن آف ایکشن, بلکہ ایسے اقدام لیتی ہے جو صرف یہ تاثر لیں کہ ایکشن لیا گیا ہے. دو این آؤٹ رائٹ بین آف پولیٹیکل پارٹی ناٹ پروون ٹو ہیو ٹیررزم لنکس, ایسی پارٹی کا کمپلیٹ انٹائر بین جس پہ کوئی دہشت گردی کے لنک ثابت نہیں ہوتے, یہ ڈیموکریٹک نارم جمہوری روایات کے خلاف ہے. دس ہپوکریسی ہیز ایکسپوزڈ گورنمنٹس ٹینڈنسی, اس منافقت نے حکومت کی اس رجحان کو ظاہر کر دیا ہے ٹو سلیپ وارک ان ٹو ڈیزاسٹرز, کے یہ تباہی میں خود چل کے جا سکتی ہے ایٹ اٹس اون ایکسپینسز, ایسے طریقے سے جس کی وجہ سے ان کو خود نقصان ہوگا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے بلوچستان سی ایم ایگزٹ. سنڈے والے دن کی اگر ہم بات کریں, جام خان علیانی جام آف لسبیلا نیم واز ایڈڈ ٹو لانگ لسٹ آف چیف منسٹرز آف بلوچستان, ان کا نام بھی ایک لمبی فہرست میں شامل ہو گیا ہے بلوچستان کے چیف منسٹرز کی, ہو کوڈ ناٹ کمپلیٹ دیئر فل ٹرم ان دا ٹاپ پروونشل آفس, جو اپنی ٹرم مکمل نہیں کر پائے ٹاپ صوبائی آفس میں 1970 سے لے کے اب تک, یعنی کہ کوئی چیف منسٹر اپنی ٹرم مکمل نہیں کر پائے. آفٹر 2 months آف پروٹیسٹ, 2 مہینوں کے احتجاج کے بعد اپوزیشن کی جانب سے پروونشل اسمبلی میں اور روڈز پہ ریزگنیشن آف کیبنٹ ممبرز, اور اس کے ساتھ ساتھ استعفے کیبنٹ ممبرز کے اور مداخلت وفاقی وزراء کی جانب سے, اینڈ ہیز ریزالو, اور جام کمال کا یہ ڈٹرمینیشن کہ وہ ان ڈیمانڈز کو فائٹ کریں گے ان کے استعفے کی. ایٹ لاسٹ ڈسپائٹ ہیونگ ریڈ دا رائٹنگ آن دا وال, باوجود اس کے کہ رائٹنگ لکھی گئی وال کے اوپر, مسٹر علیانی فائنلی کیوڈ ان ٹو دا پریشر, مسٹر علیانی نے سرنڈر کر دیا پریشر کی جانب, بینگ ایگزرٹیڈ فرام آل سائڈ, جو ان پہ تمام سائڈ سے ڈالا جا رہا تھا. ہی واز رپورٹڈلی کنونسڈ بائی سینئر لیڈرز, ایسا کہا جا رہا ہے کہ سینئر لیڈرز نے ان کو راضی کیا ہے, ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے اور الائز نے, ٹو ٹیک دا آنریبل روٹ, کہ وہ پروکار راستہ اپنائیں, اینڈ ایگزٹ فرام آفس اے ڈے بیفور, اور ایک دن پہلے آفس سے استعفیٰ دے دیں, جبکہ ان کے خلاف نو ٹرسٹ موشن, عدم اعتماد کی تحریک لائی جانی تھی. کچھ ڈسگرنٹلڈ, ڈسسیٹسفائیڈ, اینگری, ٹریجری حکومت کے ممبرز کی جانب سے, جن کو لارجلی سپورٹ کیا جا رہا تھا اپوزیشن ممبرز کی جانب سے. If anything, the revolt against the Jam of Lasbela, یہ جو بغاوت ہے جام آف لسبیلا کے خلاف, is just the start of new crisis, یہ نئے بحران کا ابتدا ہے, and not the end of it, اور اس کا اختتام نہیں ہے. It may also see the بلوچستان عوامی پارٹی start to unravel, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی, باپ پارٹی ڈس انٹینگل ہونا سٹارٹ ہو جائے مستقبل قریب میں پاور شیئرنگ کے معاملات کے اوپر. اگر ہم بات کر لیں بلوچستان عوامی پارٹی کی, تو اس کو کریٹ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تاکہ ڈسلوج کیا جائے, ریموو کیا جائے اتحاد کو, جس کو پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی, اور وننگ پارٹی کی جو میجارٹی ہے 2018 کے سینٹ الیکشنز میں, اس کو برقرار رکھا جائے. کمپرائزنگ اے ہاج پاج آف پولیٹیشینز, اس میں مکسچر تھا سیاستدانوں کا جن کا تعلق پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو سے تھا.
who have little in common other than their strong desire to stay on the right side of power, that भी जिनमें कोई भी चीज़ मुश्तरका नहीं थी माँ सिवाय इसके कि वो तमाम राइट साइड ऑफ पावर की जानिब रहना चाहते थे. एट बेस्ट इट रिमेन्स ए पैच वर्क ऑफ पोलिटिकल पार्टी. अगर हम इन्हें नटशेल देखें तो ये एक ब्लेंड है सियासी पार्टी का जिसको महज एक आले के तौर पे, टूल, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसके क्रिएटर्स की जानिब से मुख्तलिफ मौक़े पे, ताकि जो अदम ताउन करने वाले सियासतदान हैं, अनकोऑपरेटिव सियासतदान हैं, उनको उनकी जगह पे रखा जा सके, जिस तरह से मिस्टर अलियानी के केस में हमने देखा. हिज एग्जिट फ्राम द सीन इज़ बीइंग बिल्ड बाय हिज अपोनेंट्स. सीन से उनका निकल जाना ये तमाम उनके जो हरीफ थे उनकी कार्रवाई है और ये एक एंड नहीं है सियासी बहरान का बलूचिस्तान में. दैट हैज़ बीन रॉक बाई ईयर्स ऑफ मिलिटेंसी. और बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें कई सालों से इंतहा पसंदी रही है, जिसमें नेशनलिस्ट और मजहबी इंस्पायर्ड लोग भी शामिल थे. बट इज़ इट हिस्ट्री शोज़ दैट, तारीख़ ये हमें दिखाती है, व्हाट हैपन्स इन बलूचिस्तान, कि जो कुछ बलूचिस्तान में होता है डज़ नॉट स्टे इन दैट प्रोविंस, वो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहता लंबे अरसे के लिए. सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, इट में स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ कंट्री, ये पूरे दूसरे मुल्क में फैल सकता है. सिंस पोलिटिकल चेंज इन द प्रोविंस इज़ ऑफन टेकन एज द फर्स्ट इंडिकेशन, क्योंकि सियासी तब्दीली इस सूबे में उसको इस तरह से देखा जाता है कि ये पहली निशानी है, सिग्नल है कि जो पावर है ये मूव कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, फेडरल कैबिनेट के ख़िलाफ़. द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी स्ट्रॉन्ग आर्म टू सैक इट्स चीफ मिनिस्टर. मिसाल लें अगर हम पाकिस्तान पीपल पार्टी की कि उनको अपने चीफ मिनिस्टर को सैक करना पड़ा सूबे में, और फॉर्मेशन थी BAP की 2013 और 18 के इलेक्शन से पहले, तो ये दो मिसालें हैं. 2013 से पहले PPP की मिसाल है और 2018 के इलेक्शन से पहले BAP की फार्मूलेशन एक मिसाल है. वी विल हैव टू वेट, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, एंड सी वेदर मिस्टर अलियानीज़ रिजिग्नेशन टू विल अशर इन चेंज इन द रेस्ट ऑफ कंट्री. और ये देख इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या मिस्टर अलियानी का इस्तीफ़ा अकम्पनी करेगा, तब्दीली लाएगा बाकी मुल्क में भी. ये जी ब्रीफ एनालिसिस था कल के 2 एडिटोरियल्स का. और जो हमारा 3rd एडिटोरियल था वो क्रिकेट से रिलेटेड था. पाकिस्तान की इंडिया के ख़िलाफ़ विन थी और कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी जीत चुका है, तो अब पाकिस्तान टॉप ऑफ दी टेबल के ऊपर है और बाकी मैचेस ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं या नहीं, जिसके अब बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.